بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، اولاد کے تعلق سے بہت سی باتیں بندہ عرض کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی بعض مضامین ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس سے خود مجھ کو جو آپ سے مخاطب ہے، خود بندے کو بے حد نفع ہوتا ہے۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں اپنے ان دینی بھائیوں کی خدمت میں جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ 10-15 منٹ میں، وہی جیسے ہم نے عرض کیا 15-20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے اتنی نفع بخش ہوں گی کہ شاید آنکھوں سے آنسو نکل ہی آئے۔ جی جی جی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ بندے نے حضرت کی بار بار زیارت کی۔ دیوبند کے دارالعلوم کے محتمم، اور ہمارا گھر تو دیوبند سے بالکل قریب ہے، تو حضرت کے اس میں ایسے موقعوں پر آنا جانا رہتا تھا دیوبند اور اطراف میں۔ بارہا زیارت کی، اور بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تھی، یعنی فرشتہ بصورت انسان، اس طرح کی کیفیت۔ 60 سال تک جن کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، 60 سال تک، عجیب و غریب ہی شخصیت تھے، عجیب و غریب یعنی۔ ان کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ پھر ہمارے استاد بہت ہی خاص، بڑے مشفق، اور دارالعلوم دیوبند کے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مشہور ترین، دنیا جن کو جانتی ہے، اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ جن کا فیض ابھی اخیر میں ہوا، حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ونور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ۔ ان کا ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے۔ ان دونوں کا تعلق اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے، سکھانے، حافظ بنانے، عالم دین بنانے سے ہے۔ تو چونکہ اس سفر میں جو میرا ابھی ہوا، بہت ساری جگہوں میں باتیں آئی، لوگ پوچھتے بھی رہے، اور بعضوں کو میں نے اہم ترین، یعنی وہ چلے تھے دنیاوی تعلیم میں اور اچھی خاصی ترقی پر تھے، اور میں نے ان کو ایک پلین اور نظام بتایا کہ بھئی دیکھو، اس حد تک دنیاوی تعلیم پہ جانے کے بعد مقصد حیات دین کو رکھو، علم دین کو، ورنہ زندگی میں کوئی فرصت نہیں ملے گی۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے اور موت آ جائے گی، یہی سوچتے رہیں گے بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، اور ڈگریاں لے کر اور مال کما کے اور دولت کے انبار جمع کر کے اور عیش کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہ آدمی کو اچھا لگتا ہے، یعنی بچہ ذرا بڑا ہو اور خوب کمانے شمانے لگے، اور بہترین مکان اور سب، اس کی سیر و تفریح اور آنا جانا اور انٹرنیشنل پروازیں، اور یورپی ملکوں میں اور خلیجی ملکوں میں جاب، اور یہ سب بظاہر انما الحیات الدنیا لعب ولہ، کھیل تماشا، کھیل تماشا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اللہ عز و جل نے، ہمارے مہربان اللہ نے، ایک کلمے میں وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سب کچھ خلاصہ کر دیا، دھوکے کا سامان۔ انما الحیات الدنیا لعب ولا، وہ کھیل تماشا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ بہرحال میرے عزیزوں، چونکہ مجھ کو بہت نفع ہوا اس مضمون سے، اور آنکھوں سے میرے آنسو جاری تھے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو بھی سنا دوں، اور پھر اسی کی روشنی میں دو چار باتیں، قرآن کی ایک دو آیت اور احادیث آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ اسی کو بیان سمجھ لینا بس۔ لکھا ہے جنہوں نے یہ مضمون نقل کیا، مجھے فراموش مت کرنا، حضرت مولانا قاری محمد طیب کہتے ہیں، بہت سے لوگ غلط لفظ ہے، سید نہیں ہے، سید طیب نہیں ہے، طیب صحیح لفظ یہ ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے، غور سے سننا میرے بھائیو، غور سے سننا، اور جلد بازی میں اس مضمون کو نہ سننا، تنہائی میں رات کو بیٹھے ہو، بیوی بچے بھی بیٹھے ہیں، پھر اس وقت میں غور سے سنو۔ فرمان حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور قرآن مجید سے متعلق ایک نہایت بصیرت افروز اور سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں تلخیص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، میرے والد ماجد مولانا محمد احمد نے وفات سے تقریباً 15-20 دن قبل
مجھے دارالعلوم دیوبند کے دارالمشورے میں خلوت میں طلب فرمایا، میں حسب الحکم حاضر ہوا، مجھے دیکھتے ہی غیر معمولی طور پر آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ جو حضرت مولانا احمد صاحب تھے، حضرت مقاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بیٹے، جی دارالعلوم دیوبند کے محتمم، پھر بیٹے حضرت قاری صاحب محتمم بنے۔ بہرحال چلو آگے۔ تو مجھے دیکھتے ہی غیر معمولی طور پر آپ دیدہ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو آپ دیدہ؟ آج کل اردو بھی ایسی عجیب ہو گئی لوگوں کی، یعنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ وفور گریا کی وجہ سے چند منٹ تک بات بھی نہ کر سکے۔ اتنا رونا اور گریا طاری تھا کہ بات نہ ہو سکی۔ فرمانے حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں مجھ سے تو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی۔ میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے، سنو سنو اے سامعین، آج کے اس آڈیو کو سننے والوں اور میری باتوں کو توجہ سے، اور یہ سمجھ کر سننے والوں کہ تمہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے جس سے دین کا نفع ہوتا ہے تو غور سے سنو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور بہت تھوڑا وقفہ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے اس وقت یہ واقعہ سنانا ہے۔ کون سنا رہے ہیں؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے والد حضرت مولانا محمد احمد فرماتے ہیں مجھے اس وقت یہ واقعہ سنانا ہے کہ جب میں قرآن کریم کا حافظ ہو چکا تو حضرت والد ماجد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند بے حد مسرور تھے، یعنی خوش تھے۔ ختم قرآن کی خوشی میں شہر کے عمائد اور اعزاء و احباب کے ایک بڑے مجمع کی لمبی چوڑی دعوت کی۔ تقریب سے فارغ ہو کر مجھے خلوت میں اسی طرح طلب کر کے فرمایا، میاں احمد، خدا کا شکر ہے کہ تم حافظ ہو گئے، وقت آئے گا تم عالم بھی ہوگے، تمہاری عزت بھی ہوگی، ملک میں تمہاری شہرت بھی ہوگی اور تمہیں دولت بھی میسر آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہوں گی۔ قرآن مجید میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش نہ کرنا۔ فرمایا کہ وہ وقت ہے اور آج کا دن ہے، میرا یہ دوامی عمل ہے کہ میں ہمیشہ 2 پارے یومیہ حضرت قبلہ والد صاحب رحمہ اللہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں، جو خدا کا شکر ہے کہ آج تک ناغہ نہیں ہوئے۔ مولانا لکھتے ہیں یہ واقعہ سنا کر مجھ سے فرمایا کہ طیب، خدا کا شکر کہ تم حافظ و عالم ہو چکے ہو، وقت آئے گا تمہاری عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی اور حق تعالیٰ تمہیں دولت بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا۔ یہ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، لہذا مجھے فراموش مت کرنا۔ چنانچہ حضرت قبلہ والد صاحب کی وفات کے بعد آنے والے مہینے کی پہلی ہی تاریخ سے میں نے حضرت کی نصیحت بلکہ وصیت کے مطابق مغرب کے بعد اوابین میں 1 پارہ یومیہ پڑھنے اور حضرت مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا معمول بنا لیا ہے، جو بفضل الہی آج تک جاری ہے۔ چراغ راہ از مولانا محمد رضوان القاسمی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد محترم اور اپنے دادا جان کے جس طرز عمل اور قرآن مجید سے والہانہ محبت و شغف اور تعلق و شوق کو بیان کیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ سب کے لیے عبرت اور نصیحت کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ آئیے ہم سب بھی طے کریں اور تہیہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اسی جذبے سے حافظ قرآن بنائیں گے اور خلوت میں بلا کر ان سے کہیں گے کہ بیٹا یہ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش مت کرنا۔ اور ہم میں سے جو حافظ قرآن ہیں وہ خاص طور پر، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ عام طور پر، روزانہ اپنے والدین کے نام قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ایصال ثواب کے لیے ضرور تلاوت کریں۔ میرے پیارو، بندہ عرض کر رہا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے جس نے مضمون سنایا، میرے عزیزو، حق سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، میرے سامنے کھلی ہوئی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھاؤ۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھانا فرض ہے، نہیں تو انجام دوزخ ہے۔
نہیں تو انجام دوزخ ہے۔ یعنی میں اسے جب واعظ کہا کرتا ہوں تو اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اپنے کو اور اپنے بچوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ سوال، ہم کیسے بچائیں بچوں کو دوزخ سے اور اپنے کو کیسے بچائیں؟ دین سیکھو اور بچوں کو سکھاؤ، دین سیکھو اور بچوں کو سکھاؤ۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ پیارو سننے والو اور دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے لوگوں اور عہدے منصب اور ڈگریوں سے حاصل ہونے والی ظاہری مادی جو منافع اور چیزیں ہیں، ان میں ان کو اپنے دل دماغ پر سوار کر کے جی مقصد حیات کو بھول جانے والوں، سنو کان کھول کر، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کا سلسلہ بند، بالکل بند، اب کیا عمل کرے گا؟ لیکن تین ایسے اعمال ہیں جو وہ دنیا میں کر گیا تو باوجود ہے کہ وہ مر گیا لیکن گویا کہ وہ ابھی بھی عمل کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ غور کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ صدقہ جاریہ جو اس نے کر دیا ہو، درسگاہ کہیں بنوا دی، مسجد کوئی بنوا دی، پانی کا کہیں کوئی انتظام کر دیا وغیرہ وغیرہ جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، او علم ينتفع به، کتابیں لکھی تصنیف کر ڈالی یا کتابیں تصنیف کی ہوئی چھپائی، بہرحال کوئی ایسا علمی ذخیرہ چھوڑا یا طلبہ چھوڑے، شاگرد چھوڑے، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ یہاں علماء نے لکھا ہے نیک اولاد کا وجود اور نیک اولاد سے صادر ہونے والے اعمال اور نیک اولاد کی دینی خدمات، چاہے وہ دعا کرے نہ کرے، چاہے وہ ایصال ثواب کرے نہ کرے، ہر صورت میں اس کا نفع میرے پیارو آپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا، عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا۔ جس دن تک یہ زمین اور آسمان قائم ہیں تو اگر آپ کی اولاد علماء بنے، جید علماء یا داعی اللہ بنے اور دنیا بھر میں دین پھیلایا، لوگوں کو دین پر آمادہ کیا اور ابھارا، اور عالم بنے اور پھر پڑھایا اور مدرسے چلائے اور مدرسے کھولے۔ آج کل تو بس یہ کہتے ہیں نا چٹکیوں میں، مولوی ملا بنا کے کھائیں گے کہاں سے، توبہ توبہ توبہ، خیر مناؤ اپنے ایمان کی، کیسا ایمان لیے پھرتے ہو؟ کھلانے والی پلانے والی ذات اللہ کی، اس کا تو سب سے پہلے اللہ نے اقرار کرایا، عہد الست ہم سے لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قبر میں پوچھیں گے اللہ کون تھا رب، ڈگریاں یا میں؟ من ربک؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ کا وجود تیار ہوتا ہے اور اللہ فرشتے سے کہتے ہیں روح کو لے جا کے فلاں بچے کی ڈال دو، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، عمل لکھ دیا جاتا ہے، اجل لکھ دی جاتی ہے، سعادت و شقاوت لکھ دی جاتی ہے۔ اے وہ انسانوں جو رزق کی خاطر اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے پیچھے لگے ہو، تباہ ہو برباد۔ یہ دھوکہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، خدا کی قسم۔ اگر اولاد اللہ والی، نیک، عالم اور صحیح معنی میں اللہ سے تعلق والی بن گئی تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، جس سے اللہ عز و جل راضی ہو۔ کائنات میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، حالات آئیں گے اور یہ اور وہ فلاں فلاں ایسا ہوگا، یہ سب دھوکے ہیں آنکھوں کے۔ مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لکم ولہم عن النار۔ مضمون حدیث اور مفہوم حدیث ہے، بعینی الفاظ مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو نیکیوں کا حکم دو اور گناہوں سے بچنے کا حکم دو، اس سے تم بھی جہنم سے بچو گے اور وہ بھی جہنم سے بچیں گے۔ تو اے صاحب اولاد میرے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، تنہائیوں میں بیٹھو اور اپنی اولاد کے سلسلے میں فیصلے کرو۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ان کو جہنم سے بچانا ہے تو دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، یعنی مفہوم اور اس کی تفسیر میں ہے۔ ادھر احادیث میں سے پتہ چل رہا ہے سب سے بڑا ذخیرہ آپ کے لیے یہ ہے، میاں تم اگر جاہل بھی رہ گئے اور نہیں عالم بن سکے، عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب باقاعدہ مولانا اور علماء، لیکن اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، الفاظ سنو، الفاظ سناتا ہوں، لکھا ہے کہ اصل دین اور علم سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت نہ اتنی فرصت، اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ عالموں سے زبانی پوچھ کر یا معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر، عالموں سے
زبانی پوچھ کر یا معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر یا عربی کتابیں پڑھ کر یا اردو کتابیں پڑھ کر، کل ملا کے خلاصہ یہ ہے پیاروں کہ وقت بہرحال نکالنا پڑے گا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ یہ نہ سمجھو جو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے یا اس لائن پہ لا رہا ہے آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی۔ یہ دنیا والے آپ کو بہت مشورے دیں گے اور دھوکوں میں ڈالیں گے۔ چند دن کی زندگی ہے، جب میں قطر گیا علماء میں بیان کیا اور میں نے یہی بات رکھی، ایک شخص وہ ہے جو دین پہ چلا، علم میں تھا اور اس کے اولاد عالم بنی۔ شارٹ میں بتاتا ہوں کیونکہ وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کا۔ پھر اس کی اولاد عالم، اولاد کی اولاد عالم، پھر انہوں نے مدرسے چلائے، دین کے کام کیے، کہیں مرکزوں میں ہیں، کہیں خانقاہوں میں ہیں، کہیں مدرسوں میں مکتب چلا رہے ہیں، ہزاروں ان کے شاگرد تلامذہ۔ پھر جب وہ ان کی اولاد اور ان کی یہ روحانی اولاد جو طلبہ چاروں طرف پھیلے، وہ پھر اور ان کی اولادیں جتنا پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، تقریباً پلس مائنس یہ سمجھ لو قیامت تک کے لیے آپ کے اجر کا ایک سلسلہ جاری ہوگا۔ تو جس دن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ اور آپ کی یہ والی اولاد دنیا سے جائیں گے تو جھولی بھر کے دکھاؤ لوگوں کو، اے لوگوں آؤ دیکھو، دیکھو میں کیسے جھولی بھر کے خزانے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ ٹھنڈک ملے گی قبر میں، وہاں تلاوتیں ہو رہی ہے، درس ہو رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، اور سارا خزانہ تمہیں نام اعمال میں تمہارے جا رہا ہے۔ دوسری طرف لے لو دنیا والوں کو، مال کمائے، دولت، درہم، ریال، ریال، فلاں، رین اور یہ اور وہ جمع کر لیے، بنگلے مکان بنائے۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اچھے سے مکان بنا لیے، کوئی بلڈنگ لے لی، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی مارکیٹ خرید لی، یہ ہوتا ہے بس ظاہری چمک دمک میں چلے گئے۔ اور اس سے لوگ تانے بھی دیتے ہیں، آپ کو تانے دیں گے، مولوی ملا بنا دیا۔ اس نادان کو پتہ نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ساحر و مجنون وغیرہ کہتے تھے اور علماء کو کہتے رہے ہمیشہ۔ حاجی صاحب سے کسی نے کہا تھا آپ تو ہماری اولاد کو خراب کر دیتے ہیں، فرمایا ہاں میں خراب ہی کرتا ہوں، جسے خراب کرنا ہو، دیوانہ جسے بننا ہو آئے وہ یہاں، فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو آئے یہاں آئے جی۔ اور 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، ہائے ہائے ہائے، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، آئے وہ یہاں اور بچشم و بصر آئے۔ یہاں تو بگاڑا جاتا ہے، یعنی دنیا کی رنگرلیوں میں پھنسنے سے آدمی کو جب ایک یکسو کر کے اللہ کا بنایا جاتا ہے، اللہ کا دیوانہ، تو دنیا والے پاگل بھی کہیں گے، بگڑا ہوا بھی کہیں گے، پرواہ نہ کرو۔ لیکن آتے تیتر آتے بٹیر مت بنو، خالی مولوی اور مدرسوں سے فضلہ بن گئے بس۔ مولوی مولا والے مولوی بنو، عالم بنو، اللہ والے بنو، صاحب نسبت، یعنی اپنا کچھ وقت اللہ والوں کی خدمت میں لگا کر اللہ کے پکے سچے عاشق و دیوانے بنو، جب یہ سارے فضائل ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوسری طرف وہ شخص ہے دولت کے ڈھیر لے کے جا رہا ہے، کر رہا ہے 60-65 سال گزر کر، اب جس دن اس کی موت آئی، نہ اولاد کا کوئی ٹھکانہ، کہ کیونکہ پینٹ شرٹ پہنے، داڑھی کٹائے، نماز بھی نہیں آتی۔ میں نے واقعہ بیان کیا اسی سفر میں، کئی جگہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بیٹا خود نماز میں شریک نہیں، کیوں؟ اسے آتی نہیں نماز پڑھنی جنازے کی، وہاں کھڑا ہوا ہے ایک طرف بوٹ پہنے ہوئے، کیونکہ جی مجھ کو تو نہیں آتی نماز، ڈوب مرنے کا مقام ہے اس والد کے لیے۔ تو جس دن جا رہا ہے قبر میں، جو کچھ زندگی 60 سال کی تھی، جتنی انرجی، طاقت، قوت، صلاحیت تھی، سب مٹیریل پر، مادے پہ لگا کے ختم ہو کے چلا جا رہا ہے۔ کیا لے جا رہا قبر میں؟ خالی ہاتھ گیا قبر میں نا، چند دن اس کی میراثوں پہ دوڑیں گے، ساری اس کی اولادیں اور سارے بھائی بہن دوڑیں گے میراثوں پہ، اور اس کے بعد نسیم منسیہ، وہ بھی دنیا کے عیش میں مگن ہیں، اور ان کی اولاد کی اولاد یعنی مرنے والے کے پوتے پوتیا، نواسے نواسیہ، وہ بھی دنیا کے عیش میں مگن ہیں۔ یہ اللہ والے، دین پر چلنے والے، اہل علم، علماء، صلحاء، دیندار، یہ آپ کو موت کے وقت تک نہیں مرنے کے بعد اپنی موت تک نہیں بھولیں گے۔ اور آگے کا ایک لفظ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، پھر جو جنت کی خوشیوں میں اور عالم ارواح میں یہ یہاں سے پہنچیں گے نا، تو تم ان کا اس طرح استقبال کرو گے جیسے کہیں سعودی یا امریکہ یا یورپ کوئی آپ کا بیٹا کوئی گیا ہوا ہے، جب وہ وطن لوٹ کے آتا ہے کراچی، دلی، بمبے، تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب یہ اولادیں عالم برزخ میں مرنے کے بعد آپ کے پاس ایمان و عمل صالح لے کے لوٹیں، ورنہ ان کا رخ کہیں اور آپ کا رخ کہیں۔ حدیث ہے، یہ بھی سب حدیثیں ہیں۔ جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں فلاں کیسا، فلاں کیسا، آپ بعضوں کو بتائیں گے وہ تو مجھ سے پہلے یہاں آ چکا، مر چکا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو وہ کہے گا ہائے افسوس، وہ تو دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں کا بھی سوچو۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا تھا لوگوں کو تو فکر ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ذرا یہ بھی فکر کر لیا کرو ہماری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔
اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے اولادیں دی ہے، ان پر اس 20 منٹ کی بات کو دھیان سے سنو، اور ہمارے حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی جو چھوٹی سی آڈیو ہے سنو، کتنے درد سے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مدارس میں جو پڑھاتے ہیں اس امید پر پڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارے طلبہ ہمیں یاد رکھیں گے، اور ان کے اعمال میں ہمیں کچھ حصہ ہماری قبر میں مل کر ہمیں وہاں ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا۔ دنیا کے لیے مدارس ہے ہی نہیں، جو سوچے دولت ملے گی بھول جائے۔ ہاں ملے گی عزت دولت، سب تابع ہو کے ملے گی۔ بس بھائی یہی گفتگو تھی، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔